بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے احوال ہیں تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کے؟ خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو ایک نئی خوبصورت صبح میں، اور صبح کا آغاز ہی اتنے پیارے موسم کے ساتھ ہوا ہے، بادل اور بارش۔ اور جس دن موسم اچھا ہوتا ہے تو دیکھیے جی فاطمہ بھی انجوائے کرتی ہوئی بائک پر جا رہی ہے اسکول، اور بہت خوش ہوتی ہے، آ کر مجھے بتاتی ہے کہ ماما مجھے بہت ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور ویسے بھی ابھی سپٹمبر سٹارٹ ہونے والا ہے، اور موسم جو ہے اس میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ کسی حد تک تھوڑی بہت آ گئی ہے۔ تو آج کا ولاگ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں جی گھر کی روٹین کے ساتھ ہی، ایز یوزول جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری روٹین ہے بچوں کو اسکول بھیجنا، اس کے بعد پورے گھر کو صاف کرنا، باہر کی صفائی کرنا، کمروں کو صاف کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں وہ بھی، اور اوپر کے پورشن کی صفائی کرتے ہیں ہم لوگ تقریباً کوئی ایک ہفتے کے بعد، کبھی 5 دن کے بعد، کبھی 4 دن کے بعد۔ تو یہی ہے جی ہماری روٹین، بس سارا دن گھر میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کام کاج ہو تو باہر چلے جاتے ہیں۔ اور آج اوپر کے پورشن کی جو صفائی ہے وہ بھی ہم نے کی ہے۔ اور آج کے ولاگ میں میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت کے بارے میں بتانے والی ہوں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے روزانہ تو آپ کو کوئی بھی دنیا کی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی، خواہ وہ کوئی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی برے اثرات ہوں، چاہے کسی کی نظر ہو، چاہے کوئی حسد ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کے اوپر جادو ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے کھانے میں اگر زہر بھی ملا دیا جائے گا تو وہ بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بات انہوں نے فرما دی وہ عین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بات وہ نہیں کرتے تھے اپنے پاس سے۔ اور پھر یہاں سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آیت جو ہے وہ کتنی پاورفل ہوگی۔ تو ابھی آگے چل کر ولاگ میں آپ کو میں بتاتی ہوں اس کو پڑھنے کا طریقہ۔ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس چھوٹی سی مطلب تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ روزانہ اپنا معمول بنا لیجئے، اس میں پھر حادثات بھی آ گئے، حادثاتی موت بھی آ گئی، اس میں آپ کے لیے کوئی بھی جو چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی کیڑا ہو، کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہو، تو آپ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ اس کو روزانہ پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ دم بھی کر دیا کریں۔ میری بھی عادت ہے، بس یہ نہ ہو کبھی کہ میرے ذہن سے نکل جائے، ورنہ میں اپنے بچوں کے اوپر بھی پڑھ کر اس کو پھونکتی ہوں، خاص طور پر جب آپ کے بچے جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں۔ تو آج کل دیکھیے بارشوں کے موسم ہیں، بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، کرنٹ لگنے کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، فوڈ پوائزننگ کے، اور اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے انشاءاللہ ضرور۔ تو یہ وظیفہ ہے چھوٹا سا، بس آپ نے یہ کرنا ہے روزانہ، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اول و آخر 11 بار درود پاک۔ یہ رہی جی آیت آپ کی اسکرین پر، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے جی اول و آخر پہلے 11 بار درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے یہ آیت جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں دوبارہ سے آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور اس کا دم کر لیجئے اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں کے اوپر بھی کر دیجئے جو کہ ابھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے اور آیت کو نہیں سمجھتے، ان پر آپ خود کر دیجئے، اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان کو یہ آپ تاکید کیجئے کہ وہ روزانہ اپنے اوپر پڑھ کر 11 مرتبہ یہ دم کر لیں۔ میرا خیال ہے ٹوٹل 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اور جب آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی جو پریشانی ہے وہ نہیں رہے گی۔ فی الحال آپ اس کو لکھ لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس موبائل میں رکھ لیں، اس کو دیکھ کر پڑھیں، چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے بینیفٹس آپ کو بتا دیے کہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کے کھانے میں اگر زہر بھی ملا دیا جائے تو وہ بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا، تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ تو اس کے بہت بعد میں آتی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں جی آج بن رہے تھے سموسے، اور گھر کی پٹی ہم بنا کر آلو کے سموسے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے، اور یہ بڑے اچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح کی ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں، سنیکس ہیں، آپ لوگوں کو تیار کر کے اپنے گھر میں رکھنے چاہیے۔ اچانک کوئی مہمان آئے، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر قریب میں کوئی مارکیٹ یا
شاپ اویلیبل نہیں ہوتی، جیسے ہمارے بھی گھر کے واکنگ ڈسٹنس پر تو نہیں ہے، البتہ جو گورمے وغیرہ ہے وہ کچھ دور ہے کہ آپ کو گاڑی پر یا بائک پر جانا پڑے گا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز لا کر دینے والا نہیں ہوتا باہر سے، اور اچانک آپ کے مہمان آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے انسٹنٹ اس طرح کی چیزیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آلو اور چکن کے کٹلیٹس اور شامی کباب مٹن کے یا چکن کے، اس کے ساتھ ہی ہم لوگ سموسے اور ہوم میڈ نگیٹس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے بنا کر اکثر رکھی ہوتی ہیں. تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو آپ صرف بسکٹس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اگر میٹھے میں وہ استعمال کریں تو باقی ساری چیزیں اس طرح کی فرائی آئٹمس پڑی ہوں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیے جی، اس طرح سے ہم نے پہلے میدے میں نمک اور تھوڑی سی اجوائن ڈال کر اس کو گوندا تھا. اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل کر ذرا توے پر ان کو ہلکا ہلکا سا سینک لیا تھا، جیسے کہ پٹی ہوتی ہے سموسہ پٹی بازار سے ملتی ہے. اور اس کے بعد آلو کی فلنگ بنا کر اس میں کر کے اور میدے کی لئی بنا کر ان کو ہم نے جوڑ لیا تھا، اور کافی ساری تعداد میں جو ہے ہمارے پاس یہ سموسے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے تھے. اور ویسے بھی بہت کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں. یہ آپ خود بھی اگر استعمال کرنا چاہیں یا آپ کے بچے کھانا چاہیں تو آپ ایزیلی اس کو کھا سکتے ہیں. آج ہم نے گھر میں شاورما بھی بنایا تھا. رات کے وقت جو ہے میں نے ٹرائی کیا تھا، یہ ایک دو مرتبہ پہلے بھی کیا ہے، لیکن آج پھر سے میں نے ٹرائی کیا کہ فاطمہ کے لنچ میں ڈیفرنٹ چیزیں بنا کر بھیجوں، کیونکہ بچے جو ہیں ایک ہی چیز کھا کر بور ہو جاتے ہیں زیادہ تر. تو بارش دیکھیے جی، جیسے ہی شام ہوئی 4 بجے کے قریب فاطمہ کے قاری صاحب پڑھانے آئے. ان کو قرآن پاک اس کو قاری لگوایا ہے میں نے اس کے لیے کہ اس کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دے، کیونکہ بچے جو ہیں ماؤں سے بیٹھ کر نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے، تو مستی کرتے ہیں. تو قاری صاحب یہ ہے کہ ان کا تلفظ بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور ان کو پڑھانے کا طریقہ ہے، اور بچے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں. تو شام آج ہو گئی تھی بہت ہی مزیدار، اور بڑی ہی ٹھنڈی ہوا اور بڑی مزے کا جو موسم ہے وہ ہو گیا. لیکن ایک ٹریجڈی ہوئی کہ فیل تو مجھے 1-2 دن پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن آج تو میرے اے سی نے جو ہے وہ کام کرنا بالکل ہی اچانک چھوڑ دیا. تو میں بہت پریشان ہوئی. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ اس اے سی کو آپ اتروا دیں، کیونکہ میکینک کو چیک کروایا تو اس نے کہا کہ اس کا انڈور جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے، اس میں سے گیس لیک ہو گئی ہے ساری، تو یہ ریپیئر ہوگا، شاپ پر لے کر جانا پڑے گا انڈور اتار کر. تو وہ میں نے مستری کے حوالے کیا اور میں آ گئی تھی جی یہاں پر ہمارے ایریا کی جو سب سے بڑی دکان ہے. یہاں پر یہ ایک پورا پلازا ہے جو کہ ساتھ میں ہی فرنیچر کا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک پلازا، اور ساتھ ہی الیکٹرانک کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں سے مل جاتی ہیں. اور میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں، یہ بہت اچھے مارجن کے ساتھ ہمیں چیزیں دیتے ہیں، مطلب یہ کہ مارکیٹ سے ہمیں سستی دیتے ہیں، 2-4-5 ہزار ہمیشہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ تسلی ہے ہمیں، اگر چیز خراب ہو جائے یا پھر گارنٹی میں اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ ریپلیس بھی کر دیتے ہیں اور ٹھیک بھی کروا کے دیتے ہیں. تو میں ان کی شاپ پر آ گئی. یہاں سے میں نے اے سی پسند کیا نیا، کیونکہ یہ اے سی میں نے تب لگوایا تھا جب فاطمہ بہت چھوٹی تھی، 2-3 مہینے کی تھی شاید، تو اٹ مینس کہ اس کو 4 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے. ایک مرتبہ پہلے بھی اس کی کٹ میں جو ہے وہ پرابلم آیا ہے، تو ابھی بھی دوبارہ اس کا کام نکل آیا تو میرا دل ہے کہ میں اس کو چینج کر لوں، کیونکہ سیل تو نہیں کروں گی. میں نے اوپر جو اپنے روم کا بیڈ اٹھا کر، ایک گیسٹ روم ہے ہمارا اوپر رکھا ہے، وہاں پر فی الحال اے سی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس کو ہم ٹھیک کروا کر لگا لیں گے وہاں پر. اور یہاں سے ڈولنس کا میں نے ایک اے سی جو ہے وہ پسند کر لیا ہے، اور گھر جو ہے گاڑی پر لے کر جا رہی ہوں، اور مستری یہ مجھے دے رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ اس کی فٹنگ ہو جائے گی. ویسے تو مجھے روم فریج بھی اپنا چینج کرنا تھا، میں نے وہ بھی یہاں سے دیکھا، لیکن مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا. تو ڈولنس کا ہی اے سی میرا پہلے لگا ہوا تھا، اور ڈولنس کا اے سی ہی میں نے ابھی لیا ہے. اور یہ بھی لڑکا جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہی آ گیا تھا، گاڑی میں ہی رکھ کے میں اے سی لے آئی تھی، اور یہ فٹنگ کر رہے ہیں جی اے سی کی. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے جی، آج فاطمہ کی وش فائنلی پوری ہوئی. اور جب میں گھر آ رہی تھی واپس تو ایک شاپ پر میری نظر پڑی، تو وہاں پر تھا جی یہ ٹینٹ ہاؤس پرنسز والا.
فاطمہ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ یہ مجھے ملے، اور دراز سے میں نے 2-3 مرتبہ اس کو آرڈر بھی کیا، کراچی والی سائٹ سے، سندھ کی سائٹ سے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ تینوں مرتبہ وہ آرڈر ہمیں ریسیو نہیں ہوا۔ تو بہت زیادہ شوق تھا اس کو، اور اس طرح سے یہ پریپیئر ہوگا جیسے آپ نے دیکھا۔ تو بہرحال اس کو جوڑنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا، 2 سے 3 گھنٹے لگے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک ایک چیز کو جوڑ کر اور پھر اس کپڑے کو اس میں ڈال کر، بہت ہی مشکل سے۔ ان بچیوں نے جو میرے پاس ہیں انہوں نے کافی اس پر محنت کی، ایک انہوں نے پیپر ساتھ دیا ہوا تھا، تو دیکھ دیکھ کر پھر ہم لوگوں نے بنا ہی لیا آخر کار۔ ویسے میری تو محنت اس میں نہیں تھی، بچیوں کی محنت جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو ایک بات اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، آپ کو دوبارہ سے یاد کروا دوں کہ جمعرات کے دن ہم لوگ درود پاک کی محفل رکھتے ہیں، مدرسہ ہے یہاں پر، آپ کو بتایا ہے، نئے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ دعا میں شامل ہونے کے لیے کوئی آپ کی خاص ایسی دعا ہے جو آپ کروانا چاہتے ہیں، تو ہم سب انشاءاللہ مل کر آپ کے اس معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کریں گے، اور یہ ہے کہ امید بھی رکھتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ ضرور اتنے سارے لوگوں میں سے کسی کی آمین تو جو ہے وہ ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے مجھے لاسٹ کمنٹس میں کہا تھا ان کا نام میں نے ضرور اس میں لکھ لیا اپنے پاس، اور انشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ ان کے میٹر کی دعا جو ہے وہ میں خود وہاں پر کرواؤں گی۔ جب میلاد، چھوٹا سا میلاد ہی سمجھ لیں آپ، کیونکہ درود پاک میرے خیال میں سب سے بڑی ایسی چیز ہے جو کہ میلاد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میلاد کیا ہوتا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عقیدت، محبت، احترام ان کے لیے جو آپ دل میں رکھتے ہیں وہی آپ کا میلاد ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑے بڑے اہتمام کریں، آپ بہت سارا مجمع اکٹھا کریں، بہت سارے کھانے پکائیں، کوئی بہت بڑے نعت خواں جو ہیں مشہور ان کو بلائیں تو ہی آپ کا میلاد ہوگا، بلکہ آپ اگر گھر میں 2 سے 3 لوگ بیٹھ کر بھی، گھر کے فیملی ممبرز بیٹھ کر بھی درود پاک کی ایک محفل سجاتے ہیں جس میں آپ پورے اپنی نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ان کو درود پاک بھیجتے ہیں، تو اس سے بڑا میلاد میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی ہمت کے مطابق ایسی چھوٹی چھوٹی محفلیں بے شک آپ کے گھر میں وہ ہوں، آپ گھر کی بنیاد پر ان کو شروع کر لیں، اپنے گھر کے چند ایک لوگ مل کر ہی بیٹھ کر لیں، ایک چھوٹی سی پتیلی میں تھوڑے سے چاول پکا کر ہی نیاز دے لیں، ان کے نام کا آپ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، کسی کو کھلا دیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور اس کے لیے کوئی بڑی بڑی محفلیں سجانا جو ہے وہ ضروری نہیں، لیکن جس کے پاس حیثیت ہے اللہ نے دی ہوئی ہے وہ بڑی محفل بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں۔ تو ابھی جی ہمارا شاورما جو ہے وہ ریڈی ہو رہے تھے، رات ہو گئی ہے، بچوں کے لیے شاورما ریڈی ہو رہا تھا، تو چکن کو میں نے دہی میں میرینیٹ کیا تھا، تھوڑا سا تکہ مسالہ ڈال کر، لہسن کا پیسٹ ڈال کر، اور تھوڑے سے جو مسالے ہیں زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر وغیرہ ڈال کے اس کو میرینیشن کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر رکھا تھا۔ ابھی تھوڑا سا گھی ڈال کر اس کو روسٹ کر کے اچھے سے، اور اس کے بعد وائٹ ساس میں نے بنا کر رکھی تھی، اور یہ کچھ سیلڈ کی کٹنگ کی ہے جی اس میں لگا کر، اور شاورمے ہم کریں گے ریڈی اور شاورما انجوائے کرتے ہیں جی۔ ابھی آج کا ولاگ یہیں تک، اچھا لگے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ جی اسی طرح سے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، نئے نئے وظیفے جو ہیں آپ کو بتائے جائیں گے، آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمارا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، باقی قبول کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار تو رب کریم کی ذات کے پاس ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔